میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے روح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے واقعہ سنایا کرتے تھے، اور سچا واقعہ ہے کہ ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، بیگم بازار کے نام سے مشہور ہے، تو وہاں ایک نواب صاحب رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ بڑے صاحب جائیداد، بڑے مالدار سرمایہ دار قسم کے نواب تھے، انتقال ہو گیا تو ایک بیٹا چھوڑا، ایک بیٹی چھوڑی، اور کاروبار تھا بہت بڑا، کپڑے کا کاروبار، اور پتہ نہیں زمین جائیداد کیا کچھ تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب صاحبزادے جو تھے ان کو کسی وقت وہ ماچس ہوتی ہے نا، اس کی دیا سلائی ماچس سلگانے کے لیے وہ ماچس کو رگڑا تو اس سے جو بو پیدا ہوتی ہے نا، وہ بو پسند آ گئی، یہ بڑے مزے کی چیز ہے یہ بو سونگنا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو روزانہ معلوم ہوا کہ ماچس کے پیکٹ آ رہے ہیں، اور صاحبزادے جو ہیں وہ ماچس جلاتے ہیں، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور پھر پھینک دیتے ہیں، پھر دوسری نکالی، پھر اسی طرح جلائی، خوشبو سونگی، پھینک دی، روز پیکٹ ماچسوں کے آ رہے ہیں، اور اس طرح وہ جلائی جا رہے ہیں۔ جو صاحبزادی تھی وہ ایک مرتبہ کہیں بازار چلی گئی کپڑا خریدنے کے لیے، تو وہاں وہ جو کپڑا بیچنے والا تھا اس نے کوئی ریشم کا کپڑا تھا، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کو پھاڑتے ہیں نا تو ایک ہلکا سا کٹ لگا کر ایک دم سے اس طرح پھاڑتے ہیں، یوں کر کے، وہ پھاڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ صاحبزادی کو پسند آ گئی کہ یہ بڑے مزے کی چیز ہے۔ تو وہ اب ان کا مشغلہ یہ ہو گیا کہ روز تھان کے تھان آ رہے ہیں کپڑوں کے، اور ان کو پھاڑا جا رہا ہے، اور اس کی آواز سن کر صاحبزادی مزے لے رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ دولت جو ہے وہ ماچسوں میں اور کپڑوں کے پھاڑنے کی آواز میں ساری کی ساری دولت ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ جو صاحبزادے اور صاحبزادی دونوں یہ بھیک کا پیالہ لے کر اس بازار کے اندر بھیک مانگا کرتے تھے، اللہ بچائے۔ تو یہ دولت کا کوئی نشہ ہے، مال کی وجہ سے بڑائی دل میں آ رہی ہے، تو یہ مال پتہ نہیں کس وقت جواب دے جائے، کس وقت پیٹھ پھیر جائے، اس پر ناز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے سلب فرما لے، کس پر ناز کرتے ہو؟ تو نہ مال اس قابل ہے کہ آدمی اس کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے بڑائی دوسروں پر جتائے، اور اگر اپنی طاقت پر، صحت پر ناز ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں اور بڑا قوی ہیکل ہوں، یا بڑا حسن و جمال رکھتا ہوں، تو اس حسن و جمال کا حال یہ ہے کہ ذرا سا بیماری آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ساری طاقت، ساری قوت دھری رہ جائے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ اتنے قوی تھے، اتنے طاقتور تھے کہ یہ بات مشہور تھی ان کی کہ برف کی جو سل ہوتی ہے اس کو مکہ مار کر توڑ دیتے تھے، مکہ مارا اور سل کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ خود ہمارے عزیزوں میں تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، کتنے طاقتور آدمی تھے۔ تربوز لاتے تھے تو کبھی تربوز چھری سے نہیں کاٹا، ایسے ہاتھ مارا اور دو ٹکڑے کر دیے، اتنی طاقت۔ تو ابھی آخر زمانے میں جب بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، تو ہاتھ مشکل سے مسافے کے لیے آگے بڑھایا، اور پھر مجھ سے خود فرمایا کہ تقی یہ وہی شخص ہے کہ جو ان ہاتھوں سے برف کی سل توڑ دیا کرتا تھا، اب مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں تو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑھانا مشکل لگتا ہے۔ اس طاقت پر ناز کرے، اس قوت پر آدمی فخر کرے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب تک اسے دے رکھی ہے، جب چاہے سلب فرما لے۔ علم پر ناز کرتے ہو کہ علم میرا بہت بڑا ہے، میں بڑا عالم ہوں، علامہ ہوں، اس پر ناز ہے، اس پر فخر ہے۔ یہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے سلب فرما لے، جب چاہے آدمی کو پتہ ہی نہ چلے۔ کتنے بڑے بڑے علامہ، آپ نے جو حضرات حدیث پڑھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اونچے درجے کے حافظہ رکھنے والے، ان کے حالات میں لکھا اختلط فی آخر عمرہ، آخر عمر میں ان کے حواس بجا نہیں رہے تھے، سب بھول بھال گئے تھے جو کچھ پڑھا تھا۔ تو جب چاہے وہاں پہ ایک مرتبہ میں حضرت
اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت کوئی تحریر لکھ رہے تھے. تحریر لکھتے لکھتے ایک جگہ پہنچ کر حضرت رکے اور فرمایا کہ بھائی، کچھ ہنسنے لگے اور فرمایا کہ دیکھو انسان کا حال یہ ہے کہ میں ابھی دستخط کرنا چاہ رہا تھا، اپنے تحریر کے آخر میں دستخط کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دستخط ہی بھول گیا. یاد دیا رہا کہ میں دستخط کس طرح کیا کرتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد پھر یاد آیا تو میں لکھا. کہا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ اپنے دستخط کرنا بھی بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلایا تو یاد آیا. پھر اس پر فرمایا کہ انسان کس چیز پر ناز کرے، کس چیز پر آدمی بھروسہ کرے کہ میرے اندر یہ طاقت، میرے اندر یہ کمال ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے واپس لے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، درس قرآن.com کے خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی 48ویں نشست ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ نیکی کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ سمجھ کر درس قرآن کی ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور یوٹیوب پر جا کر درس قرآن.com کے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر لائک کریں. محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیران کن معجزات عطا فرمائے. پہلا معجزہ تو خود حضرت مسیح کی پیدائش ہے. ہم نے اس سے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اللہ رب العالمین نے انہیں جو وجود بخشا وہ بھی ایک معجزانہ طور پر تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جس طریقے سے پرورش فرمائی ایک نبی کے زیر نگرانی، اور پھر وہ جوانی کو پہنچی تو اللہ رب العالمین نے انہیں حضرت مسیح کی بشارت دی. یہ جودیہ پہاڑی سلسلہ جو ہے یروشلم میں، وہاں پر بیت الحم ایک اونچا مقام ہے جو تقریباً 800 میٹر سطح سمندر سے بلند ہے. یہاں ایک نخلستان کا باغ تھا. اس باغ میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت مسیح اس دنیا میں تشریف لائے تو پہلا معجزہ یہ تھا کہ بغیر باپ کے جو سلسلہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کا یا دیگر مخلوقات کے اندر ایک توالد اور تناسل کا شروع کیا ہے، اس سلسلے سے ہٹ کر یہ حیران کن معجزہ ہے کہ بغیر باپ کے بیٹے کی پیدائش اللہ نے حضرت مسیح اور حضرت مریم کے ذریعے یہ کر کے دکھایا. سب سے بڑا معجزہ تھا. دوسرا معجزہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بچپن میں گہوارے میں بھی بات کرے گا اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا. بڑھاپے میں یہ معجزہ کس طرح ظاہر ہوگا اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. لیکن گہوارے میں حضرت مسیح نے کلام کیا، جس پر قرآن مجید کے اندر سورہ مریم میں قرآن نے گواہی دی ہے. فرمایا کہ حضرت مریم جب اس نومولود کو گود میں لیے قوم کے سامنے حاضر ہوئی تو قوم نے وویلا کیا کہ مریم تو نے یہ کیا کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، یعنی ایک طرح سے ایک تانا دیا کہ تیرا بھائی نیک، تیرا خاندان اچھا، اور تو نے یہ کیا کیا بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر جو ہے زوجیت کے، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اس نومولود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو یہ کہاں سے، کیسے، کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ کس طرح بولے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، بچے اس عمر میں بات نہیں کرتے. حضرت مسیح اللہ کے حکم سے بول پڑے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور حضرت مسیح نے بچپن میں ماں کی گود یا گہوارے میں یہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، مجھے نبی بنائے گا. اللہ نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے معجزانہ طور پر اس دنیا میں بھیجا ہے.
تو حضرت مسیح علیہ السلام کا پہلا معجزہ تو یہی تھا کہ حضرت مسیح بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے۔ زمانے کے حوالے سے یہ ہیرودیس جو مشہور بادشاہ ہے روم کا، یعنی یہود کا، تو ہیرودیس کے زمانے میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی۔ اس کے حوالے سے اسرائیلیات میں ایک روایت ملتی ہے جو بڑی مشہور ہے، جسے وہب بن منبہ نے بھی ذکر کیا ہے، جو اسرائیلیات کے بہت ماہر تھے، کہ جس دن حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی اسی رات فارس کے ایک شخص نے فارس میں دیکھا کہ آسمانوں پر ایک ستارہ نمودار ہوا ہے، اور شاہ فارس تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے نجومیوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیسا ستارہ ہے۔ نجومیوں نے کہا کہ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی ایسا انسان دنیا میں آنے والا ہے جو عجیب و غریب ہوگا، حیران کن ہوگا، اور اللہ رب العالمین اسے ایسے معجزات عطا فرمائے گا، یعنی ایسے حیران کن بنائے گا کہ جو آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ ملک شام کی طرف اس کی پیدائش ہوگی۔ شاہ فارس نے کچھ لوگوں کو بھیجا، ایک وفد تیار کیا اور خوشبوئیں دے کر بھیجا کہ جاؤ پتہ لگاؤ یہ کون اور کہاں پر، کس مقام پر اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ وفد جب شام پہنچا اور شام کی یہودیوں سے معلومات لی کہ کیا اس طرح کا کوئی بچہ یہاں پیدا ہوا ہے، تو یہودیوں کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فوراً اس وفد کو اٹھایا اور ہیرودیس جو یہودیوں کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں لے گئے۔ ہیرودیس نے جب یہ سنا تو وہ بھی گھبرا گیا کہ ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس سے میری بادشاہت کو آگے چل کر خطرہ ہوگا۔ تو اس نے اس وفد سے کہا کہ تمہیں مکمل اجازت ہے، تم اس کا سراغ لگاؤ، اسے ڈھونڈو اور پھر میرے پاس آ جانا، تمہیں اکرام اور اعزاز اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ جب وہ وفد بیت اللحم کے مقام پر پہنچا یروشلم میں، اور وہاں جا کر انہوں نے حضرت مسیح اور حضرت مریم سے ملاقات کی، حضرت مسیح کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ان پر اور زیادہ کچھ راز منکشف ہوئے، جس کے بعد وہ یہ سمجھ اس رات انہوں نے یہ خواب دیکھا اس وفد میں شامل لوگوں نے کہ جو ہیرودیس ہے یہ اس بچے کو قتل کرا دے گا یا پھر اس کا دشمن بن جائے گا، لہٰذا اس تک یہ بات نہ پہنچائی جائے۔ تو انہوں نے حضرت مریم سے کہا کہ تمہارے اس بچے کو خطرہ ہے کہ لہٰذا کسی بھی طرح سے بچایا جائے، اور یہ آگے جا کر ایک بہت بڑا انسان بننے والا ہے۔ تو وہ وفد ہیرودیس سے ملے بغیر فارس لوٹ آیا۔ اسرائیلیات میں ہی یہ ملتا ہے کہ حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم حضرت مسیح کو لے کر یروشلم سے مصر تشریف لے گئی، اور پھر ایک لمبا عرصہ مصر میں رہے، یہاں تک کہ حضرت مسیح تب لوٹے جب ان کی عمر کوئی 22-24 سال ہو چکی تھی۔ لیکن قرآن مجید اس حوالے سے خاموش ہے۔ وہ زندگی جس زندگی میں کوئی خاص موعظت یا انسانوں کے لیے کوئی خاص نصیحت نہیں ہے، عام انسانوں کے لیے کوئی خاص پیغام نہیں ہے، قرآن اسے ذکر نہیں کرتا۔ قرآن صرف مقصد کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید نے مقصد کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس پیغمبر کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ اور آپ کا زمانہ ایک ہی ہے۔ حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا گیا تھا آپ کی نبوت سے پہلے، چونکہ آپ موجود تھے لیکن آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ نبوت جو آپ کو ملی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تو بچپن سے ہی آپ پر ظاہر کر دی گئی تھی، لیکن نبوت آپ کو جوانی میں کے بعد یعنی 22 یا 24 سال کے بعد ملی ہے، اور بعض روایات کے مطابق آپ کو 33 یا پھر 30 سال کی عمر میں اٹھا لیا گیا تھا آسمانوں پر۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو جو حیران کن معجزات عطا فرمائے، ان میں پہلا معجزہ آپ کی پیدائش ہی ہے۔ دوسرا معجزہ یہ کہ آپ نے گہوارے میں بات کی، ایسے وقت میں بات کی جب عمومی طور پہ کوئی بھی بچہ اس وقت بات نہیں کرتا۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ مٹی کے پرندے بناتے اور اللہ کے حکم سے ان میں پھونک مارتے، انہیں چھوڑتے، اللہ ان میں روح ڈال دیتا، وہ پرندے اڑنے لگتے۔ چوتھا معجزہ یہ تھا کہ آپ مادرزاد نابینا اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بینائی دے دیتے۔ پانچواں معجزہ یہ کہ آپ کوڑ پن کے بیمار جزامی آپ کے پاس آتے اور آپ اللہ کے حکم سے انہیں دم کرتے، انہیں شفا مل جاتی۔ اسی طرح آپ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے،
یہ آپ کے انتہائی حیران کن معجزات جسے قرآن نے بیان کی ہے، انی اخلق لکم من الطیر کہیئۃ الطیر فتنفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ قرآن مجید نے ان معجزات کو بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے یہ حیران کن معجزات تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مسیح کو ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح سے ایک معجزانہ طور پر زمین سے زندہ ہی اٹھا لیے گئے، اور آپ اب بھی حیات ہیں، آپ کی حیات کیسی ہے، اور آپ کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ کی قبر کشمیر میں ہے، اس پر ہم بیان انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اللہ ہمارا اسی طرح اگر ہم نیند کو سمجھنا چاہیں تو انسان کی نیند یہ ہے کہ جسم تھکنے کی وجہ سے ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے جس میں ذہن کا رشتہ باڈی کے ساتھ کم ہو جاتا ہے، انسان یا تو پورا انکانشیس ہو جاتا ہے یا پارشل انکانشیس ہو جاتا ہے، اور انسان کے جو والنٹری مسل ہیں وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جو موٹر ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو نیند کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان دوبارہ پھر فریش ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ انسان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ جب جاگتا ہے تو پھر کام محنت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ جو نیند ہے اس کو سائنس کی نظر سے اگر دیکھیں تو ہر انسان مختلف سائیکل میں سوتا ہے۔ یہ سائیکل بعض لوگوں کا 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، 90 منٹ کا، بعض لوگوں کا 120 منٹ کا، 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہماری جب نیند ہوتی ہے تو اس نیند کی 5 سٹیجز ہیں۔ اس کو کہتے ہیں NREM، نان ریپڈ آئی موومنٹ سٹیج۔ اس سٹیج میں پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے، انسان کا جو بریدنگ ہوتا ہے اس کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے جب انسان سوتا ہے۔ جاگتے میں زیادہ تھی، جب نیند آئی تو ہارٹ بیٹ کم ہو گئی، چنانچہ فالنگ اسلیپ یہ پہلی سٹیج ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری سٹیج ہے، اس کو کہتے ہیں لائٹ سلیپ، یعنی کچی نیند، جس میں کہ انسان کا ہارٹ بیٹ اور بریدنگ ریٹ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری اور چوتھی سٹیج جو ہے اس کو ڈیپ سلیپ کہتے ہیں۔ ڈیپ سلیپ میں انسان سلو ڈیلٹا ویو سلیپ جو ہے نا وہ حاصل کرتا ہے، یہ گہری نیند کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو 5ویں سٹیج ہے وہ سب سے زیادہ گہری نیند کی ہوتی ہے، اس کو REM کہتے ہیں کہ ریپڈ آئی موومنٹ۔ اس میں سویا ہوا بندہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے کہ اس کی آنکھ حرکت کر رہی ہے حالانکہ وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ ریپڈ آئی موومنٹ کی جو سٹیج ہے اس میں انسان خواب بھی دیکھتا ہے، اس کو ڈریمنگ سٹیج کہتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، چنانچہ جو بندہ اپنی 5 سٹیجز نیند کی مکمل کر لے اور اس کے بعد جاگے تو یہ بندہ ہمیشہ فریش جاگتا ہے۔ جو بندہ پہلی دوسری سٹیج کے بعد اٹھ جائے تو ہمیشہ وہ سستی کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو سلیپنگ سائیکل ہے وہ کیا ہے، گھڑی کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ جب میں سوتا ہوں تو مجھے 2 گھنٹے لگتے ہیں یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ اگر ہم نیند کو سمجھنا چاہیں تو نیند کیا ہے کہ انسان کی باڈی کام کرتے کرتے جب تھک جاتی ہے تو پھر اس پر ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے جب دماغ کا تعلق بدن کے ساتھ کم ہو جاتا ہے اور انسان بے ہوشی کسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ اس کو آپ کمپلیٹ انکانشیسنس کہیں یا پارشل کہیں، مگر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آدمی اب زندہ نہیں ہے، اور اس کیفیت میں پھر انسان کی باڈی جو ہے وہ ریچارج ہو جاتی ہے، جو موٹر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے اور انسان کے جو والنٹری مسل ہیں وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس کو نیند کہتے ہیں۔ ہر انسان کی نیند یہ مختلف سائیکلز میں ہوتی ہے، مثلا 5 سائیکل ہیں نیند کے۔ اس کی پہلی سٹیج ہے، اس کو NREM سٹیج کہتے ہیں، نان ریپڈ آئی موومنٹ سٹیج۔ اس میں انسان کچی نیند سوتا ہے۔ کچی نیند کا کیا معنی کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کا بریدنگ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور ہارٹ بیٹ کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، تو انسان نیند کی گود میں چلا جاتا ہے۔ پھر 3rd اور 4th سٹیج جو ہے اس میں انسان کی نیند گہری ہوتی ہے، ڈیلٹا ویو سلیپ اس کو کہتے ہیں، انسان گہری نیند چلا جاتا ہے۔ پھر سب سے زیادہ جو گہری سٹیج ہوتی ہے اس کو REM کہتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ، کہ انسان دیکھنے میں سویا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر غور کریں تو لگتا ہے کہ اس کی آنکھ حرکت کر رہی ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جس کو ڈریمنگ سٹیج کہتے ہیں اور اس میں انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ سب سے گہری نیند کی سٹیج ہوتی ہے۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ جاگے
تو وہ بندہ ہمیشہ فریش اٹھتا ہے. اور اگر اس 5 سٹیج سائیکل کے درمیان میں وہ کھڑا ہو جائے، اٹھ جائے، تو وہ ہمیشہ سست ہوتا ہے. چنانچہ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کا یہ سائیکل ہوتا ہے جس میں یہ 5 سٹیجز مکمل ہو جاتی ہیں. ہر بندے کو اپنی سلیپ کے بارے میں چیک کرنا چاہیے کہ میں 1.5 گھنٹے کے سائیکل میں سوتا ہوں یا 2 گھنٹے کے سائیکل میں. جب پتہ چل جائے کہ میرا سائیکل اتنا ہے تو اب انسان کو 1 سائیکل یا 2 سائیکل یا 3 سائیکل اس طرح اپنی نیند مکمل کرنی چاہیے. مثلا اگر کسی کا 1.5 گھنٹے کا سائیکل ہے تو وہ بندہ اگر 1.5 گھنٹہ دوپہر کو قیلولہ کرے گا تو بالکل فریش اٹھے گا، اور اگر رات کو وہ 2 سائیکل سو لے گا تو 3 گھنٹے کے بعد بالکل فریش اٹھے گا، اور اگر وہ 4 سائیکل سوئے گا تو 9 گھنٹے سونے کے بعد فریش اٹھے گا، اور اگر سائیکل کے درمیان میں اٹھ گیا تو 13 گھنٹے سونے کے بعد بھی وہ سست اٹھے گا. نیند پھر آئے گی، جی چاہے گا کہ سو جاؤں اور کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا. اس لیے جو عورتیں محسوس کرتی ہیں کہ اتنا سونے کے بعد بھی ہم فریش نہیں ہوتی، وہ اصل میں اپنے سائیکل کے درمیان میں اٹھ جاتی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سائیکل کو مکمل کرنے کے بعد اٹھنا چاہیے. اپنی نیند کی مینجمنٹ ایسی کریں کہ 1 سائیکل 2 سائیکل 3 سائیکل جتنا بھی سونا ہے اس کے بعد اٹھیں تاکہ آپ کی نیند فریش ہو جائے. یہ جو اللہ والوں کے ہوتے ہیں نا کہ تھوڑا سو کے بھی فریش اٹھتے ہیں، اصل میں ان کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ 1 سائیکل کے بعد اٹھتے ہیں تو وہ اسی طرح فریش ہوتے ہیں جس طرح لوگ 8-9 گھنٹے کی نیند پانے کے بعد فریش ہوتے ہیں. قرآن مجید میں نیند کی مختلف سٹیجز کا تذکرہ ہے. چنانچہ پہلی سٹیج کو کہتے ہیں سنا یا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اونگ کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد کی جو سٹیج ہے اس کو نعاس کہتے ہیں، اذ یغشیکم النعاس، یہ شارٹ نیپ ہوتا ہے. سٹیج 1 اور 2 اس کو نعاس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کی جو سٹیج ہے اس کو رقود کہتے ہیں، یہ لانگ پیریڈ ہوتا ہے سٹیج 3 اور 4 کا. پھر اس کے بعد جو بہت گہری نیند ہوتی ہے اس کو ہجو کہتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. چنانچہ قرآن مجید نے نیند کے مختلف سائیکل کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کر کے بتا دیا کہ انسان کی نیند کے سائیکل ہوتے ہیں. پر تو ایک جائز کاروبار ہے، کیونکہ جائیداد کی خرید و فروخت ایک جائز سرگرمی ہے. تو اس میں جو بیچ میں واسطہ بننا اور انٹرمیڈیشن کا جو کام ہے، جو ایجنٹ کا اور بروکر کا کام ہوتا ہے، اسٹیٹ ایجنٹ کا، تو یہ بھی جائز کام ہے اپنے نیچر کے حساب سے، اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے. البتہ ہر جائز کام کے جائز طریقے بھی ہوتے ہیں کرنے کے، ناجائز بھی ہوتے ہیں، اس میں فراڈ بھی ہوتا ہے، غلط بیانی بھی ہوتی ہے، اور صحیح طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کاروبار کا بھی یہی اصول ہے کہ بنیادی کاروبار تو جائز ہے، باقی اگر اس میں کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو وہ ناجائز ہے، اس کا نفع بھی ناجائز ہے. اور اس میں جو 2 پارٹیوں کا رابطہ اور لنک قائم کیا جاتا ہے اور جو بروکر کا اصل کام ہے اور ان دونوں سے پھر کمیشن لی جاتی ہے، تو یہ اصولی طور پر ایک جائز کام ہے، اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. جو غلط بیانی اور فراڈ اور دھوکہ کوئی بھی کرے گا تو وہ کسی بھی جائز تجارت میں اگر کیا جائے تو وہ ناجائز ہوگا. تو یہاں بھی یہ حکم ہے. تو بنیادی کاروبار جائز ہے، باقی عملی طریقے جو ناجائز ہے اس سے بچنا ضروری ہے. اور بنیادی جو اس کا سٹرکچر ہے کہ 2 آدمیوں میں لنک قائم کر کے دونوں سے کسی ایک سے کمیشن باقاعدہ طے کر کے لیا جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ایک جائز سروس دینا ہے، ایک اجارے کا معاملہ ہے اور درست. جن کے دل میں وہ درد دل تھا وہ اللہ کے پاس چلے گئے. جو تھوڑا بہت جو حضرت سے سنا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کچھ حضرت سے سنا، تو وہ بھی جب بتاتے ہیں تو سب لوگ مست ہو جاتے ہیں. یہاں سے حضرت والا گھارو تشریف لے جاتے تھے، حیدرآباد تشریف لے جاتے تھے، حیدرآباد سے ٹنڈو جام حیدرآباد سے رکشہ میں. اس وقت کوئی روڈ تھوڑی تھا ایسا، اور لو چل رہی ہے. اور قسمت کی بات ہے، ایک آدمی، مجھے جگہ کا نام یاد نہیں ہے، وہاں دکان پر لو چل رہی ہوتی تھی، سائیکل لی، ریلوے اسٹیشن پہنچا، سب ڈبوں میں لڑکیوں کو دیکھا، اس کے واپس دکان پر، اور پیسے بھی کٹواتا تھا. اور ایک لو چل رہی ہے، اللہ کا دین پھیلانے جا رہا ہے. دونوں برابر ہو جائیں گے، دونوں برابر ہو جائیں گے. آج میں نے اثر میں غالباً ایک بات کہی تھی، غالباً اثر میں، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ بھائی بچے ہیں پھر بھی ہاتھ سے جوانی برباد کر رہے ہیں. ابھی مغرب کے بعد ایک ملک سے میسج آ گیا کہ وہ کمینہ بے غیرت میں ہوں، کہ اولاد کے ہوتے ہوئے، بیوی حلال ہوتے ہوئے میں یہ کمینے پن کرتا ہوں. کیوں؟ ننگی فلمیں، بے حیائیاں، نامحرم کو دیکھنا.
جب قرآن پاک کا اعلان ہے کہ جس کی آنکھ کی حفاظت نہیں ہوگی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، جتنا جتنا حیا اور غیرت ختم ہوتی جائے گی ویسے ویسے اسٹیج گناہوں کا بڑھتا جائے گا. پہلے اسٹیج میں گندے خیالات لائے گا، دوسرے اسٹیج میں بد نظری کرے گا، تیسرے اسٹیج میں جو ہے وہ ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا، چوتھے اسٹیج میں لڑکے یا لڑکیوں سے منہ کالا کر کے اپنی زندگی برباد کرتا رہے گا، جوانی برباد کرتا رہے گا. کوئی 4-5 مہینے کے بعد ایسا مہینہ خالی نہیں جس میں کسی کا خط نہ آتا ہو کہ میں ہجڑا ہو گیا ہوں، بیوی کے لائق نہیں رہا. یہ گٹر لائن کی یوٹیوب، فیس بک، ننگی فلمیں، بیوی کے لائق نہیں رہا. کسی حکیم کا پتا دو، حکیم کیا کرے گا؟ حکیم کیا کرے گا بھائی؟ ایک حکیم تو پیسے لے گا، کچھ کام بن جائے گا چلو، لیکن گناہ چھوڑ دے، تقوی اختیار کرے تو ایسی بہت سی جوانیاں واپس ہو گئیں. گناہوں کے ساتھ جوانی کہاں سے واپس آ گئی؟ ہجڑا بن گیا، اب گھر میں منہ چھپا کر ہر وقت رہتا ہے، شادی کر نہیں سکتا. اگر ماں باپ کی تڑیوں سے شادی کر بھی لی تو ایک گھر تباہ کر دیا. بیوی کب تک برداشت کرے گی؟ چیخیں مارے گی، روئے گی، ذلیل کر دے گی. بعض لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، بعض لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، بعض نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، بعض حرام موت مر گئے. خودکشی کر لی جو کہ کتنا بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں کہ قیامت تک اس کو اس طرح عذاب دیا جائے گا. ختم جوانی ہو گئی. ایک آدمی نے حکیم کے پاس ہے، جوانی ختم ہو چکی تھی، شادی کیسے کرے؟ ڈیلے کر رہا ہے، ماں رو رہی ہے کہ میں منہ کو گود میں کھلاؤں. کہاں سے کھلائے گی؟ غیبی مدد ہو تو اور بات ہے. تو اس نے حکیم صاحب سے معجون لیا. جب معجون کھایا تو اندر سے آواز آئی کہ معذرت خواہیں، آپ کو مطلوبہ سہولت مہیا نہیں ہے. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ زندگی سکون سے گزر